جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوائی ٹیکساس سے آپ کا میزبان ڈاکٹر سید صابر علی۔ بالکل جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فریم میں کینٹونمنٹ بورڈ واک کینٹ کے وائس پریزیڈنٹ کا آفس ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری احسن، ممبر کینٹونمنٹ بورڈ واک کینٹ وارڈ نمبر 10، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بات کریں گے کینٹونمنٹ بورڈ کے مسائل کے حوالے سے، عوام ہمارے جاننا چاہتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ میں جو پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک کاموں کے حوالے سے، وہ کیا ممبران نے ابھی تک کام کیے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو چودھری احسن صاحب مختلف کمیٹیاں جو ہیں اس کے حوالے سے بھی احوال بتائیں گے، اور کینٹونمنٹ بورڈ میں جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی تک جو عوامی مسائل کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ چودھری احسن صاحب۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں تقریباً 3 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ ایز اے ممبر، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون کی پارٹی یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو بڑی اچیومنٹ ہوئی ہیں کینٹ بورڈ میں ہماری، جس میں سے میجر جو اچیومنٹ ہیں ہماری 3 ہیں، جس میں ایک یونیفارم ٹیکس پالیسی ہے۔ تقریباً 1 سال سے یہ ہمارا کینٹ بورڈ انتظامیہ کے درمیان ایک مسئلہ رہا ہے، اور فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک یونیفارم ٹیکس پالیسی کسی انجام تک پہنچی ہے۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے تقریباً جو آبادی ہے بی اور سی کیٹیگری کی، یہ دیہی آبادی کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نے تقریباً 90% ڈی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کے لیے 95% ریبیٹ ہم نے جو ہے نا دلوایا ہے، جس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک بندے کا اگر 50,000 ٹیکس ہے ہاؤس، تو یونیفارم ٹیکس پالیسی کے مطابق یہ تقریباً بن جاتا ہے 2500 روپیہ ڈی۔ اتنا زیادہ ریلیف ہم نے پبلک کو جو ہے واک اینڈ کے رہائشی کو ہم نے دلوایا ہے۔ ایک یونیفارم ٹیکس پالیسی کے حوالے سے یہ ہے، اور دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نقشوں کے حوالے سے، نقشوں کی فیسیں بڑھائی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس نقشوں کی فیسوں کو دوبارہ واپس کیا ہے۔ ابھی پہلے جو نقشہ بنتا تھا تقریباً کوئی 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ 5 مرلے کا نقشہ، اب تقریباً یہ بنتا ہے 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ 5 مرلے کا نقشہ بنتا ہے۔ اب یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے 2۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک کنورژن چارجز جو لگے ہیں اس کو ہم نے واپس کیا ہے۔ جو ایک بندہ رجسٹری کروانے کے لیے آتا ہے یہاں پر، تو اس پہ علیحدہ ایگریکلچر ٹو ریزیڈینشیل چارجز پڑتے ہیں، وہ ہم نے دوبارہ واپس کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دور میں جی ٹی روڈ پر گراؤنڈ +4 جو ہوا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے دور اور مسلم لیگ نون کی، اور ہمارے اس میں جتنا بھی کردار ہے ہمارے وائس پریزیڈنٹ اور ہمارے ممبران اور ہماری پوری ٹیم کی کاوش سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے، شاید یہ اس کے حوالے سے واک اینڈ کے لوگ واقف نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کینٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، پریمیم اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک پریمیم اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پریمیم اکاؤنٹ میں تقریباً 55 کروڑ کے قریب رقم بڑھی ہوئی ہے، مگر وہ ہم کسی بھی سسٹم کے لیے لگا نہیں سکتے، ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں لگا سکتے، کسی پرپس کے لیے لگا نہیں سکتے۔ مگر وہ پریمیم اکاؤنٹ میں پیسے کیوں نہیں لگا سکتے؟ سوال بہت اہم یہ ہے۔ یہ تقریباً 2020 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ یہ آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت کہ پرائم منسٹر نے کینٹ بورڈ کی جو نئی پالیسی وغیرہ بنی ہے، اس میں کینٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے علاوہ پریمیم اکاؤنٹ ہے، پریمیم اکاؤنٹ میں بین لگا گیا کہ یہاں سے آپ ترقیاتی کام نہیں کروا سکتے۔ پہلے کینٹ پریمیم اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے ترقیاتی کام ہوتے تھے، اب اس میں پریمیم اکاؤنٹ میں ہم پیسے نہیں نکال سکتے۔ یہ ایک بیسک وجہ ہے کہ ہمارے ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے کینٹ بورڈ کی تنخواہیں دینے کے ایشوز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور ہم ہر بورڈ میٹنگ میں ہر جگہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ترقیاتی کام کے لیے فنڈ بھی دیا جائے، مگر یہ بیسیکلی ٹیکنیکل جو ایشوز ہے وہ ایک پریمیم اکاؤنٹ ہے۔ اور اس پریمیم اکاؤنٹ کے حوالے سے ڈی جی صاحب کے سامنے میں نے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی، میرے ساتھ
وی پی صاحب بھی تھے اور بھی وائس پریزیڈنٹ تھے کینٹوں کے. یہ بھی بات ہماری ہو کہ پریمیم اکاؤنٹ میں مہربانی کریں کہ آپ جو ہے نا ہمیں اسے ایسا سسٹم لائیں کہ دوبارہ ہم پریمیم اکاؤنٹ سے پیسے خرچ کر سکیں اور اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرا سکیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ ہمارے روز مرہ کے لوگ ادھر آتے ہیں برتھ ڈیتھ کے لیے پوری واقعین کے. ہم نے بی اور سی کیٹیگری میں ٹیکس رپورٹ ختم کر دی ہے. اور اس میں ہم نے تیسری چیز کیا کی ہے کہ اسٹامپ کی ایک شرط ہوتی ہے جو آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اسٹامپ لکھنا پڑتا ہے, وہ ہم نے ختم کروا دی ہے. اب اس کی جگہ ایک پرفارما ہے, اس میں حلقے کا ممبر تصدیق کرے کیونکہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں. پہلے یہ اسٹامپ 2200 کے قریب سول جج سے تصدیق کروا کر لانا پڑتا تھا, اب یہ ہم نے ختم کروا دی ہے. ہم نے برتھ ڈیتھ اور بھی جتنے بھی ایشوز ہیں ٹیکنیکلی وہ عوام کے لیے ہم نے کیے ہیں, اور برتھ ڈیتھ کی سہولت ہو گئی, اور بہت سی ایسی چیزیں جو عوام کے روز مرہ کے کام ہیں ان کے لیے ہم نے آسانی پیدا کی ہے. جی بہت شکریہ جی. چودھری احسن صاحب مفصل بتا رہے تھے کہ ابھی تک جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, ممبران کینٹونمنٹ بورڈ نے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اس کے حوالے سے پیدائش کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی بات کی گئی. اس کے علاوہ خاص بات جو ہے نا وہ جی ٹی روڈ کے اطراف میں جو 5 منزلہ عمارت کی جو نقشہ منظور کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے گی, اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن جو ایک بات ہے جس کے حوالے سے ہمارے عوام بھی مضطرب ہیں, اور وہ ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیونکہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور کینٹونمنٹ بورڈ کی جو فنڈز جو ہیں وہ ممبران کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نہیں مل رہے, جس کی وجہ سے ترقیاتی کام اس وقت رکے ہوئے ہیں, جس کی بنیادی وجہ چودھری احسن صاحب نے بتائی ہے, اور وہ ہے پریمیم اکاؤنٹ جو کہ 2020 میں عمران خان کے دور حکومت میں اس کو یہ سمجھ لے کہ فریز کیا گیا ہے, اس میں یوٹیلائز نہیں کر سکتے وہ لوگ. 55 سے 56 کروڑ روپے اس وقت اس پریمیم اکاؤنٹ میں بھی موجود ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس یہ جو پریمیم اکاؤنٹ ہے اس کو ری شیڈول کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے تاکہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہو سکے. نوائی ٹیکسر رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.